آپ الیکشنوں سے تو بھاگ نہیں سکتے، صرف فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ملک میں 90 دن میں الیکشن کرا کے جمہوریت بحال رکھنی ہے، یا 90 دن سے آگے جا کے جنرل ضیاء الحق کا آپ نے پاکستان کو دوبارہ جو ہے وہ مارشل لاء باقیات میں دینا۔ تیسرا کوئی سوال اس کے سامنے نہیں ہے، اور انشاءاللہ جمہوریت جیتے گی اور 90 دنوں میں الیکشن ہوں گے۔ ہم دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج اور 7 ایٹمی طاقتوں میں شامل ہیں۔ پاکستان مسلم امہ کی ایک بہت بڑی قوت ہے۔ یہ آرگومنٹ لینا عدالت میں کہ ہمارے پاس 60 ارب روپیہ بھی نہیں ہے الیکشن کمیشن کو دینے کے لیے، یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے۔ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے۔ ہم اس جو ان کا مطالبہ ہے اس کو ہم پورا سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ آج نیشنل اسمبلی توڑیں اور انشاءاللہ اگلے 24 دن میں یہ الیکشن جو ہیں اکٹھے ہو جائیں گے۔ دیکھیں، آج کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں جو اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ تینوں جو پارٹیز ہیں ان کا یہ کنسنسس ہوا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونا ہی ضروری ہے، اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے اور جو ایون جو گورنمنٹ کے لائر ہیں انہوں نے بھی، جس طرح ابھی اسد صاحب نے بھی بتایا کہ ان کا کوئی اس کے اوپر دلیل انہوں نے نہیں دی کہ 90 دنوں میں الیکشن جو ہیں وہ اس سے آگے جانے چاہیے۔ دو معاملات کے اوپر ہے۔ پہلا یہ ہے کہ جی گورنر صاحب نے ڈیٹ دینی ہے یا الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی ہے، اور یا پھر صدر مملکت نے ڈیٹ دینی ہے۔ تو ہم نے جس طرح اظہر صدیق صاحب نے صدر مملکت کے اوپر اپنی پٹیشن میں، علی ظفر صاحب نے بڑے دو دلائل سے یہ کہا ہے کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ گورنر صاحب کو کہیں گے تو آپ مینڈامس کی ریٹ جاری کریں، انہیں ڈائریکشن دیں کہ وہ تاریخ دے دیں، اور اگر آپ گورنر صاحب کو نہیں کرتے تو پھر پریزیڈنٹ صاحب کو ڈکلیئر کر دیں۔ جس طرح پرویز الہی صاحب کے کیس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ، اور اگر گورنر حلف نہیں لیتا تو صدر صاحب حلف لے لو، پھر صدر صاحب نے حلف لیا تھا پرویز الہی صاحب کا۔ اور تیسرا آرگومنٹ جس کے اوپر میں نے ریکویسٹ کی کورٹ میں بھی اور دونوں لائرز کو بھی کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب پیسوں کا جو سارا ہے وہ تو اسد صاحب نے بتا ہی دیا، لیکن دیکھیں، ہم دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج اور 7 ایٹمی طاقتوں میں شامل ہیں۔ پاکستان مسلم امہ کی ایک بہت بڑی قوت ہے۔ یہ آرگومنٹ لینا عدالت میں کہ ہمارے پاس 60 ارب روپیہ بھی نہیں ہے الیکشن کمیشن کو دینے کے لیے، یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے۔ اور اس طرح کی اگر ہم باتیں کریں گے، وفاقی حکومت گفتگو کرے گی، کل انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جہاں پاکستان کے ایٹمی طاقت کو لے کے پروپیگنڈا ہوتا ہے، ان کی سیکیورٹی میئرز کو لے کے پروپیگنڈا ہوتا ہے، وفاقی حکومت کے یہ آرگومنٹس وہاں پہ کوٹ ہوں گے، اور پاکستان کو سیکیورٹی خطرات لاحق ہوں گے اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں گے۔ اور جج صاحب نے بھی اس کو اکنالج کیا، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے گفتگو ہے وہ بڑی کیئرفل ہونی چاہیے، اور انٹرنیشنلی ہمیں اپنے آپ کو اس طرح سے بینکرپٹ ثابت نہیں جو ہے کرنا چاہیے۔ باقی تیسرا آرگومنٹ ان کا یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے۔ ہم اس جو ان کا مطالبہ ہے اس کو ہم پورا سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ آج نیشنل اسمبلی توڑیں اور انشاءاللہ اگلے 24 دن میں یہ الیکشن جو ہیں اکٹھے ہو جائیں گے۔ صرف سوال یہ ہے کہ آپ الیکشنوں سے تو بھاگ نہیں سکتے، صرف فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ملک میں 90 دن میں الیکشن کرا کے جمہوریت بحال رکھنی ہے، یا 90 دن سے آگے جا کے جنرل ضیاء الحق کا آپ نے پاکستان کو دوبارہ جو ہے وہ مارشل لاء باقیات میں دینا۔ تیسرا کوئی سوال اس کے سامنے نہیں ہے، اور انشاءاللہ جمہوریت جیتے گی اور 90 دنوں میں الیکشن ہوں گے۔ 88 وزیر بنانے کے ہمارے پاس پیسے ہیں، ان کی شاہ خرچیوں کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمارے پاس بیرونی دوروں کے لیے پیسے ہیں، لیکن پاکستان کی آئین کی بنیادی ضرورت پیسہ پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بدنیتی ہے، آپ گھر بیٹھے یہ سمجھ جائیں گے۔ 60 ارب روپے ایک عام انسان کو بتائیں تو وہ لگتا ہے کہ جی واقعی میں بہت بڑی رقم مانگ لی ہے۔ پہلے 6 ماہ ہر مہینے جو ہے اعداد و شمار شائع ہوتے ہیں کہ حکومتی اخراجات کتنے ہوئے ہیں۔ پہلے 6 ماہ میں اس مالی سال کے یعنی جولائی سے دسمبر 2022 میں وفاقی حکومت کا 6382 ارب روپیہ خرچہ ہوا ہے، یعنی ہر مہینے 1000 ارب روپے سے زیادہ خرچہ ہو رہا ہے۔ 1054 ارب روپے زیادہ خرچ کیے، یعنی شاہ خرچیوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، ایک شاہانہ کابینہ بنی ہوئی ہے۔ تو جناب امپورٹڈ اور آپ کے سب ہمدردی رکھنے والوں، آئین پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی عدالتیں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہیں، ہم بھی کھڑے ہیں، پاکستان کی قوم کھڑی ہوئی ہے۔ الیکشن کی طرف ملک جا رہا ہے، الیکشن کی تیاری کرو، اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے جو قانونی پہلو ہیں اس کے اوپر تو علی ظفر صاحب آپ کو اور روشنی ڈال دیں گے، لیکن مختصر بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام کارروائی کے اندر ایک چیز تو واضح ہو گئی
کہ الیکشن جو ہیں وہ 90 دن کے اندر اندر کرانا لازمی ہے. اس کے اوپر رائے کسی کی نہیں تھی. کوئی قانونی عذر نہیں پیش کیا گیا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ضروری نہیں ہے. تو یہ تو بات واضح ہوگی. صرف جو ہے وہ فیصلہ کس کے اوپر آ گیا جی کہ اعلان کون کرے گا تاریخ کا. گورنر کرے گا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کریں گے, صدر پاکستان کریں گے. علی ظفر صاحب نے تینوں کی قانون میں, آئین کے اندر اور قانون کے اندر کہاں کہاں لکھا ہوا ہے اس کا ذکر کر دیا, آپ کو بتا دیں گے. اظہر صدیقی صاحب نے جو ہے اپنے دلائل بڑے دلیل کے ساتھ پیش کیے, اور یہ تمام, اور ایون جو گورنر صاحب کے وکیل تھے, الیکشن کمیشن صاحب کے وکیل تھے, انہوں نے کوئی آئینی قانونی بحث یہ نہیں کی کہ الیکشن 90 دن کے اندر نہیں ہونے. تو اس لیے یہ جو ارباب اختیار اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ذہنی طور پر یہ کشمکش چھوڑ دیں. آپ الیکشن بھاگ سکتے, آپ کو الیکشن کروانے پڑیں گے. اور کس قسم کا خوف و ہراس وہاں پہ پھیلا ہوا ہے, میں صرف ایک اس کی مثال دوں گا کہ کس طریقے سے اس الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہ فائنانس منسٹری نے یہ لکھ کے بھیج دیا کہ جی ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں, اور 60 ارب روپے مانگ لیے الیکشن کمیشن نے. تو پاکستان کا آئین جو ایک جمہوری اسلامی ریپبلک کا آئین ہے, اسلامی جمہوریہ کا آئین ہے, اس آئین کی بنیاد, اس جمہوریت کی بنیاد الیکشن پہ ہے. تو پاکستان کو پورا نظام حکومت کی جو بنیاد ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس 60 ارب روپے ختم ہو گئے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. 88 وزیر بنانے کے ہمارے پاس پیسے ہیں, ان کی شاہ خرچیوں کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں, ہمارے پاس بیرونی دوروں کے لیے پیسے ہیں, لیکن پاکستان کی آئین کی بنیادی ضرورت پیسہ پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے. اور یہ کتنی بڑی بدنیتی ہے, آپ گھر بیٹھے یہ سمجھ جائیں گے. 60 ارب روپے ایک عام انسان کو بتائیں تو وہ لگتا ہے کہ جی بہت واقعی میں بہت بڑی رقم مانگ لی ہے. پہلے 6 ماہ ہر مہینے جو ہے اعداد و شمار شائع ہوتے ہیں کہ حکومتی اخراجات کتنے ہوئے ہیں. پہلے 6 ماہ میں اس مالی سال کے, یعنی جولائی سے دسمبر 2022 میں وفاقی حکومت کا 6382 ارب روپیہ خرچہ ہوا ہے. یعنی ہر مہینے 1000 ارب روپے سے زیادہ خرچہ ہو رہا ہے. 60 ارب روپے پورے سال کا جو وفاق کا خرچہ ہے اس کا 0.005% بنتا ہے. 0.005%. آخری بات اس کے اندر انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف کا بڑا زور ہے, اور بڑی جی وہ کہہ رہے ہیں بجٹ کے اوپر کنٹرول ہے. تو واقعی میں سوچنے لگ گیا کہ میں نے کہا شاید کوئی بڑی کو کنٹرول کر رہے ہوں. تو اعداد و شمار جب نکال کے دیکھے تو پتہ چلا کہ اس مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں بنسبت عمران خان کا جو 6 ماہ سے جولائی سے دسمبر 2021 جو عرصہ تھا, اس میں 1054 ارب روپے زیادہ خرچ کیے اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے. 1054 ارب روپے زیادہ خرچ کیے, یعنی شاہ خرچیوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ایک شاہانہ کابینہ بنی ہوئی ہے. تو جناب امپورٹڈ اور آپ کے سب ہمدردی رکھنے والوں, آئین پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی عدالتیں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہیں, ہم بھی کھڑے ہیں, پاکستان کی قوم کھڑی ہوئی ہے. الیکشن کی طرف ملک جا رہا ہے, الیکشن کی تیاری کرو, اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے.